کھیلنے دیں انہیں عشق کی بازی کھیلیں گے تو سیکھیں گے. کھیلنے دیں انہیں عشق کی بازی کھیلیں گے تو سیکھیں گے. قیس کی اور فرحات کی خاطر کھولیں کیا آپ اسکول میاں. یہ اپنے انشاء کا بڑا خوبصورت شعر ہے جو پچھلے کچھ دنوں کے جو ایونٹس ہیں صبا قمر کی شادی سے منسلک صبا قمر کی شادی کرنے کا فیصلہ جو ایک سوشل میڈیا پہ انسٹاگرام کے پوسٹ کے طور پہ ہوا، پھر اس فیصلے پہ ہونے والی تنقید اور پھر اس فیصلے کا واپس لینا جو کہ انہوں نے آج صبح لیا ہے. یہ بڑی مزیدار ایک دلچسپ، میں مزیدار نہیں کہوں گا، میں یہ کہوں گا بڑی ایک دلچسپ کیس سٹڈی ہے ہمارے یہاں سوشل میڈیا کو سمجھنے میں، سوشل میڈیا پہ جو سیلیبریٹیز ہیں ان کو سمجھنے پہ، اور کس طرح کبھی کبھی جو سوشل یا ورچوئل ریالٹی ہے وہ ایک یوٹوپین حقیقت آپ کے یہاں کریٹ کر دیتی ہے، آپ کے ذہن میں کریٹ کر دیتی ہے کہ آپ کے اندر جو حق ہے، جو سچ ہے، جو ٹینجبل ہے اس میں، اور جو مایا ہے جو نظر نہیں آ رہا، جو اسکرین کے اس طرف ہے، جو لائن ہوتی ہے وہ بلر ہو جاتی ہے. اور صبا قمر نے جب یہ بتایا کہ وہ عظیم خان نامی ایک شخص سے شادی کریں گی، اور عظیم نامی شخص نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ طریقے سے ان کے انسٹاگرام کامنٹس میں جا کے پہلے کامنٹ کیا کہ جی لیٹس گیٹ میریڈ دس ایئر، تو انہوں نے کہا قبول ہے. مطلب اچھا خاصا ڈرامیٹک انداز تھا. I wasn't expecting anything less from Sabah. Knowing Sabah quite well and quite personally. مطلب we talk often. جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں تو میں نے صبا سے بات کی. بہت سی انہوں نے باتیں کی، obviously میں ان کو آن دا ریکارڈ نہیں شیئر کر سکتا، پرسنل لیول کی باتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے. But in the end of the day there was this uncertainty in it. And Sabah was like, رافع بھگوان، میں مطلب we have this quirky thing مہالکشمی کہتے ہیں جو بھگوان کہتی ہے کہ میں ملی نہیں ہوں. And as someone who is obviously not seasoned but who knows relationships enough, میں نے کہا please Sabah, it's best to know the person, good to meet the person and know it, یہ وہ. But Sabah is that kind who would always gamble. وہ نہیں ہوتا، وہ ڈائس پھینک دیں گی دیکھو کیا ہوتا ہے. اس وقت بھی کہہ رہی تھی پھر جو ہونا ہے ہوگا، دیکھتے ہیں ہم. And she was very confident and she was, I can say, ان کی پوسٹ سے بھی لگ رہا ہے، اور جو انہوں نے ابھی پوسٹ کی ہے کہ it's a difficult situation، اس سے بھی لگ رہا ہے that she was madly involved with that person, or there was this relationship that was brimming with that person, regardless of how real or unreal that person turned out to be. وہ چیز اس سے ہٹ کے ہے. تو جب یہ ساری چیز ہوئی اور انہوں نے ڈرامیٹک طریقے سے قبول ہے کیا اور لوگوں نے مبارکباد دینا شروع کی، تو اس میں آپ کے پاس بہت سے لوگوں نے جو سیٹ شخص ہیں عظیم ود این ایکس، جیسے لوگوں نے کہا مجھے تو یہی چیز بہت اریٹیٹ کرتی ہے، بٹ دین دیٹس واٹ لو از بلائنڈ اینڈ ایوری تھنگ از فیئر ان لو. اور وہی بات ہے کہ قیس اور فرحات جب اپنی اپنی بازی کھیل لیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے. اب آپ ان کے لیے اسکول تھوڑی کھول سکتے ہیں جیسے ابن انشا نے کہا. لیکن تو پھر لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا کنٹروورشل شخص ہے، اور اس کنٹروورشل شخص کی کسی نے اسکرین شاٹ ڈالے، کسی نے پاسٹ ایکسپیرینس شیئر کیا، اور پریڈومیننٹلی ہز میسوجنسٹک اینٹی ویمن اسٹیٹمنٹس. اور دوسری چیز ہے کہ اپیرنٹلی انہوں نے ایسے گروپس پہ جا کے ایسی باتیں کہی تھی جس کے بعد عورتوں کو بہت تھریٹس ملے، بہت گندی طرح کے وائلنٹ تھریٹس ملے. اور پھر اچانک سوشل میڈیا پہ یہ ساری کانورزیشن ہونا شروع ہو گئی. جب یہ کانورزیشن ہونا شروع ہوئی تو یہ کانورزیشن 2 فولڈ جا کے ہٹ کی. پہلے تو آبویسلی ایک آج کل کی جدید زبان میں ایک پرابلمیٹک آدمی کے ساتھ ایک انتہائی امیزنگ عورت نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا. دوسرا یہ کہ صبا قمر نے ہمیشہ اپنے آپ کو پرائڈ کیا ایز دا امپاورڈ وومن. انہوں نے قندیل پلے کیا، انہوں نے باغی کیا، انہوں نے چیخ کیا، انہوں نے بہت سے ایسے ڈرامے کیے ادروائز وچ آر آف ویری پاورفل ویمن. پھر وہ باغی والا گانا جو شجاع حیدر نے کیا، سو شی ویری مچ بیکیم دا فیس آف دا نیو وومن. اور صبا قمر کی بات یہ کہ ان لائک ماہرہ خان، یس ماہرہ خان آئیڈیل بہو ہیں آپ کی انڈسٹری کی جیسے ایڈورٹائزنگ کی زبان میں کہا جاتا ہے، لیکن صبا قمر کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، جس طرح وہ بات کرتی ہیں، زیادہ انگریزی نہیں جھاڑتی،
बिकॉज शी हैज़ दैट अर्दीनेस टू इट. तो वो बड़ा एक पाकिस्तानी अवामी फ्लेवर है उनके लहजे में. तो वो जब हुआ तो जब सबा ने ऐसा कोई डिसीजन लिया तो एवरीवन गॉट रियली इमोशनल कि सबा आप ये कैसे कर सकती है, क्यों कर सकती है, गलत आदमी है, ये है वो है फलाना है. और मुझे लगता है कि जिस दिन अगर ये शादी हो जाती, जो कि अल्लाह की रजा से अब नहीं हो रही, तो यकीनन कैंसिल सबा कमर का भी हैशटैग चलता. अच्छा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, नोइंग सबा हाउ ड्रामेटिक शी कैन बी एंड हाउ अमेजिंग शी इज. मतलब वो लोग अपनी विम पे चलने वाले जो लोग होते हैं कि जो बस कह रहे हैं जमाना, बस वो जो वाइब आ रही है उसको फॉलो. आई नेवर थॉट दैट शी वुड give it a second thought and everything. But जब ये post आई, so then I spoke to her and she was like, Raf, it's a difficult time, and I need friends around me and everything. अब इससे दो चीज़ें सामने आती हैं. पहली चीज़ तो ये कि पहली दफ़ा आपके सोशल मीडिया का जो कॉल आउट कल्चर है पिछले अरसे में, कुछ पहली दफ़ा उसने एक्चुअली कोई सब्सटेंशियल चेंज लाया है. उसकी वजह से एक डिबेट शुरू हुई, उसकी वजह से एक कॉन्वर्जेशन शुरू हुई कि सबा नो यू शुड नॉट गेट मैरिड टू दिस पर्सन. और उसके ऊपर पहले तो फैंस को मुबारकबाद जिन्होंने कॉल आउट किया. फिर उसके बाद सबा को हमें, नॉट बिकॉज आई नो हर पर्सनली, बट आई थिंक इट टेक्स अ लॉट फॉर अ पब्लिक फिगर कि आप पब्लिक सेंटिमेंट को लें जो कि आपके इतने पर्सनल रिलेशनशिप के अगेंस्ट जा रहा है, एंड यू रिस्पेक्ट दैट एंड यू चेंज योर डिसीजन बेस्ड ऑन दैट. तो ये सब कुछ हो. हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि इट वॉज अ फ्रेंडली डिसीजन फॉर सबा, क्योंकि उनका करियर अफेक्ट हो रहा था, सब कुछ हो रहा था. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिश्तों की, जज्बात की, मोहब्बत की, प्यार की बातें, एंड आई एम श्योर आप सबको कभी ना कभी हुई है, मुझे हुई है मोहब्बत. ये सब बातें उतना मजाक नहीं होती किसी के लिए भी जितना हमें लगती हैं, चाहे वो पब्लिक फिगर्स ही क्यों ना हो. दिल उनका भी है, दर्द उन्हें भी होता है, परेशानी उन्हें भी होती है, एक यूटोपियन से सोलमेट की तलाश उन्हें भी होती है. और इस पूरी चीज में सबसे क्रॉनिक मसला ये था कि सबा कमर ने जीरो रिसर्च, किसी से मिले बगैर ये फैसला कर लिया था, प्योरली बेस्ड ऑन वाइब. एंड आई थिंक दे वर गोइंग टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन दे गेट मैरिड, व्हिच आई थिंक वाज प्लान्ड इन कराची. तो भाइयों बहनों जितने भी हमारे साथी हैं, जो बरसाती कीड़े जिन्हें एक वीडियो में कहा गया, उन बरसाती कीड़ों ने अपना काम कर दिया और सबा कमर ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर दिया. तो पहले तो ये दो मेजर विक्ट्रीज हैं, एक सबा की और एक सोशल मीडिया. दूसरी चीज जो हमें जहन में रखनी चाहिए इन जनरल अपने रिश्तों को समझने के लिए, हर चीज को समझने के लिए, कि सोशल मीडिया जो है ना, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेंज प्लेस. और कोई भी आपके कितने करीब आए, कोई भी आपसे कितना मिल जाए, to spend the rest of your life with that person is probably not the best decision. हाँ, एक जोन क्रिएट कर लेते हैं अपने ऑनलाइन लोगों के साथ. मैं भी बहुत से ऑनलाइन लोगों के साथ एक जोन क्रिएट कर लेता हूँ, where you feel like connected to them, you feel loved by them, you feel sharing your love with them. But that is not, I would say, the solution to a solitary life. जैसे वो स्टिंग कहते हैं ना कि marriage is nothing but a practical solution to a solitary life. That I think is not a practical solution. And आपके सामने सबा कमर के केस में, जिसमें कोई मार्केटिंग कैंपेन नहीं थी, जिसमें कोई PR कैंपेन नहीं थी. I'm saying this because I was in touch with Sabha during this whole process. और अजीम कौन है यार? No one really knew this guy apart from someone who would go to random groups. जैसे मुझे पता चला, वो मैंने खुद भी नहीं देखा है. And literally gaslight people. This is what I've heard. And I could be wrong, but this is what the conversation is about. सो जहन में हमें एक तो सोशल मीडिया को थोड़ा सा कॉशन से देखें. दूसरा ये कि सबा कमर की मिसाल हमारे लिए एक बहुत जीती जागती मिसाल होनी चाहिए. दैट A, you don't trust anyone on social media, and B, you don't make potential life decisions of living with someone बेस्ड ऑन सोशल मीडिया. देखो, गोरों की एक बड़ी अच्छी चीज़ है, वो लिव इन रिलेशनशिप है. लिव इन रिलेशनशिप क्या है? आपको कोई लड़की अच्छी लगी, कोई लड़का अच्छा लगा, अपने साथ रहना शुरू कर दिया. अब कोई बोलेगा मैं गैर शरई, गैर इस्लामी बात करूँ, यार वो बहस अपनी जगह. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, उसमें ये होता है कि आपको साथ रहने का समझ आ जाता है, साथ अपनी फिजिकल केमिस्ट्री, अपनी मेंटल केमिस्ट्री, अपनी साइकोलॉजिकल केमिस्ट्री, अपने ह्यूमर की केमिस्ट्री सब समझ आ जाती है. एंड ये नहीं होता कि ओ यू हैव बीन डेटिंग दिस गाय एंड मीटिंग हिम वंस एवरी मंथ फॉर द पास्ट 3 years
and the day you move in together you're like, oh what the hell, یہ انسان ہے کہ دھماکہ ہے, یہ تو ایسے فارٹ کرتا ہے, یہ تو ایسے سوتا ہے, اس نے تو مجھ سے یہ وعدے کیے تھے. تو محبت جو ہے نا, اٹس تھوڑی سی پلیٹونک بات کروں گا آپ سے, لیکن محبت تھوڑا سا ٹیچر اسٹوڈنٹ والا رشتہ ہے. آپ ساتھ رہتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں, کبھی ایک ٹیچر ہوتا ہے, کبھی دوسرا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, کبھی اسٹوڈنٹ ٹیچر ہوتا ہے, کبھی ٹیچر اسٹوڈنٹ ہو جاتا ہے, اور آپس میں ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی اور ایبزارب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ اگین ہم سب کی محبت کی اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور جیسے ہم نے کہا قیس کی اور فرحات کی خاطر کھولیں کیا آپ اسکول میاں, لیکن مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے, اینڈ آئی ول لیو دیٹ فار یو ان دا اینڈ ٹو شیئر دیٹ واٹ از لو فار یو. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ منیر نیازی کا ایک بڑا اچھا شعر ہے جس میں لو از اے سینس آف ناسٹیلجیا. محبت اب نہیں ہوگی, یہ کچھ دن بعد میں ہوگی. محبت اب نہیں ہوگی, یہ کچھ دن بعد میں ہوگی. گزر جائیں گے جب یہ دن, یہ ان کی یاد میں ہوگی. تو مجھے بتائیے آپ کے لیے کیا محبت ہے. ہم نے صبا قمر کے معاملے سے کیا سیکھا. صبا قمر کو میری ڈھیر ساری دعائیں. اللہ کرے یہ فیصلہ آپ کے حق میں بہتر ہو, اور آپ کا کیریئر اور آپ کی ذاتی زندگی میں مزید کوئی اثر نہ پڑے. Loads of love for Sabah and all the people who are trying to find love, or trying to search for love, and trying to search for that magical experience that may or may not even exist in real.